ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ حج جب آیا یعنی آخری حج کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 بکرے نہیں، 100 اونٹ۔ بہت بڑی بھاری رقم تھی یہ 100 اونٹ جو ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانی کرنے کیا ضروری ہے، فقیروں کو مال دے دو، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حضور کے زمانے میں تو غربت بہت تھی۔ بعض لوگوں کو کیا آپ نے سنا ہوگا اتنا پیسہ یار قربانی میں لگاتے ہو، اتنا کسی بیوہ کو دے دو، کسی اس کو دے دو، یہ بہت بڑی ان کے دھوکہ ہے، انہیں پتہ نہیں ہے قرآن سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جبکہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور غربت بھی ہے کہ مال تو آیا نہیں تھا، مال تو آنا شروع ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، لیکن حضور نے 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے 5 اونٹ لائے جاتے تھے، 100 اونٹ کھڑے کیے اور کھڑے کر کے صحابہ جو ہے 5 اونٹ لاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ سے یوں کر کے انہیں ذبح کرتے تھے۔ تو 63 تو حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 63 اچھا ہر اونٹ جو ہے، جیسے جانور کی عادت یہ ہے کہ اگر کسی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے تو بدکتا ہے، یہ فطرت ہے کہ بدکتا ہے، وہ بھڑکتا ہے کہ ارے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ جان تو اللہ نے سونے رکھی ہے نا، لیکن وہ اونٹ جو ہے ہر اونٹ آگے آتا تھا، پہلے مجھے، پہلے مجھے، پہلے میں، پہلے میں، پہلے میں۔ 63 اونٹ، 63 اونٹ کیوں کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی، تو اپنی عمر کے اعتبار سے، ہر سال کے اعتبار سے کیا، باقی جو بچے 37 بچے نا، 63 یعنی 100 اونٹ کیے، 37 بچے، یہ 37 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سونپے، بھئی تم اس کی قربانی کرو، انہوں نے کیا۔ باقی صحابہ ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن حضرت علی کو کہا حضور نے کہ تم کرو، اور سارا گوشت جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے قافلے کو کھلاؤ۔ اور بعض کتابوں میں یہ ہے کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی مجھے دے دو، یہ 100 اونٹ ہے تو 100 بوٹیاں چھوٹے 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 چھوٹے، یا اس کا شوربہ مجھے ملا دو۔ ماؤں کو بھی دیا، قافلے آئے تھے ان کو بھی دیا، سب کو دیا، اور فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم جو ہے یہ ان کی سنت ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ پھر جب سب تیار ہو گیا کھانا، تو حضور نے فرمایا بھی علی آ جاؤ، علی تم بھی تھکے ہو میں بھی تھکا ہوں۔ پھر حضور نے بھی تو 63 کیے تھے، پھر تم بھی تھکا میں بھی تھکا، اپن دونوں ساتھ کھاتے ہیں، تو ساتھ بیٹھے حضرت علی اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا قصہ بھی ہوا تھا، تھوڑا معاملہ ہوا تھا، تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ فاطمہ کو بلا لو، کھا لیں گے ساتھ میں۔ پھر آپ نے جو کپڑے وغیرہ بدلے یہ کر کے طواف زیارت کے لیے گئے، اور طواف زیارت آپ نے اونٹنے پر کیا، حالانکہ پیدل کر سکتے تھے، اونٹنے پر اس لیے کیا کہ بھیڑ بہت تھی، ہر آدمی چاہتا تھا کہ حضور کو دیکھے، قافلے آئے تھے نا سب جگہ سے، ہر آدمی چاہتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، حضور کو دیکھے، تو حضور کو دیکھنے کی ایک ہی شکل تھی کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے پر طواف کریں، تو ہر آدمی جو ہے تو لوگ طواف بھی کرتے تھے اور حضور کو بھی دیکھتے تھے۔ اور جو بدو تھے، بدو بھی تھے، نئے نئے لوگ آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، یہ حضور کے ساتھ ساتھ اٹھنے کے ساتھ ساتھ ہی طواف کر رہے تھے۔ اور 4000 سال سے 4000 پہلے کی قربانی تھی جو آج تک چل رہی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھی جاؤ تم ایسی جگہ پر جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت ہاجرہ یہ شہزادی تھی مصر کی، اور بعد میں لکھا ہے کہ وہاں بادشاہ کی باندی تھی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ شہزادی تھی حضرت ہاجرہ. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا، 22 سال کی عمر میں نکاح ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن ان کو اولاد ہوئی نہیں. 85 سال میں جا کر اولاد ہوئی. ایک حضرت سارہ سے نکاح ہوا، وہ قصہ الگ ہے سارا، لیکن میں حضرت ہاجرہ کو سنا رہا تھا کیونکہ یہ حضرت ہاجرہ کے سے متعلق ہے یہ جو قصہ سنا رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے بڑھاپے میں. بڑھاپے کی اولاد آدمی کو بہت محبوب ہوتی ہے. بڑھاپے کی اولاد جو ہے یہ آدمی بہت محبوب ہوتی ہے. حکم ہوا کہ جاؤ، بس اتنا جبریل علیہ السلام نے آتے تو کیا کہا، یہاں سے سفر کرو. فلسطین سے، فلسطین میں رہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہاں جاؤ؟ یہ کہا آپ کی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل تینوں جاؤ. میں کہاں جاؤں؟ تو وہی آئی کہ جبریل تمہیں رستہ بتائیں گے. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رستہ بتایا. اس میں خاص چیز ہے، علماء اور اکثر علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہندوستان کا رخ کیا. یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے. یہ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ وہ فلسطین سے جب چلے تو رخ کیا ہندوستان کو. اس وقت میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سارا ایک ہی تھا، سارا کے سارا. اس طرف رخ کیا، اس طرف چلے تھے. جبریل علیہ السلام نے پھر رخ موڑا، پھر یوں جائے لقدق میدان. اور حکم یہ آیا کہ بات نہیں کرنی بیوی سے، بیٹے سے بات نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں. اسماعیل علیہ السلام تو بہت چھوٹے تھے، جوان. اچھا بیوی جو ہے شہزادی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، بس چھوڑو اور جاؤ، نہ بندہ نہ پرندہ. یہ لقدق میدان کا کیا مطلب، نہ بندہ نہ پرندہ. پرندہ کہاں ہوتا ہے جب پانی ہوتا ہے، کچھ نہیں. اور اللہ نے کہہ دیا کہ بات مت کرنا، بس چھوڑو اور جاؤ. تو کدئی ہے نا، کدئی آج کل ہمارے جہاں زمزم کا اسٹاک کرتے ہیں، زمزم فروخت کرتے ہیں، کدئی. وہاں تک ابراہیم علیہ السلام بغیر بات کیے ہوئے چلے، اور پیچھے پیچھے حضرت ہاجرہ بھی اسماعیل علیہ السلام کو جو لیے ہوئے چلی کدئی تک. یہ پوائنٹ یاد رکھنا، یہ پوائنٹوں کا بتائے گا نہیں آپ کو. کدئی تک گئی ہے حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اس لیے کہ کدئی سے پھر آگے رستہ شروع ہوتا ہے ان کا. سیدھا جو ہے کدئی سے آگے چل کر لیفٹ لیں گے تو سیدھا مدینہ کا رستہ شروع ہوتا ہے، مدینہ سے سیدھا فلسطین پیدل رستہ. تو ہاجرہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میرا شوہر ہے، بات نہیں کر رہا، بچے کو پیار بھی نہیں کر رہا، جواب بھی نہیں، منع ہے آسمان سے بات مت کرنا. ہم جیسا کہیں ویسا تم کر کے دکھلا دو، پھر تم جیسا کہو گے ویسا ہم کر کے دکھلا دیں گے. یہ ابتدا ہو رہی ہے. تو ہاجرہ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میرا شوہر ہے، اتنی زندگی گزری، اتنے لیل و نہار گزارے ہم نے، اللہ نے بڑھاپے بچہ دیا، اور یہ بات ہی نہیں کر رہے، کیا معاملہ ہے. تو دل میں بات آئی کہ اللہ کا نبی ہے یہ، اس لیے اللہ کا حکم کچھ آیا ہے. تو حضرت ہاجرہ نے زور سے کہا اللہ امرک. یہ جملہ کدئی میں کہا ہے، یا کعبہ کے قریب نہیں کہا. یہاں سے یہاں سے کدئی 3 کلومیٹر ہوگا، 4 کلومیٹر، وہاں سے پیدل گئی. اللہ امرک. تو ابراہیم علیہ السلام زبان نہیں ہلے، صرف سر ہلایا. تو جملہ کہا اذا اللہ یضیع، اگر اللہ نے حکم دیا ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا.
ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور حضرت حاجرہ جو ہے وہاں جہاں بٹھایا تھا پہلا کر اپنے بیٹے بچے کو لے کر بیٹھ گئی۔ 3 دن تک تو توشہ چلا ان کا، مشکل سے پانی تھا، کچھ کھجوریں تھی، کچھ روٹیاں تھیں، جو وہاں زیتون تھے، زیتون فلسطین میں زیتون بہت ہوتے ہیں۔ یہ 3 دن تک تو جو ہے سارا توشہ چلا، لیکن توشہ چلنے کے بعد کب تک چلے گا؟ پانی بھی ختم، زیتون بھی ختم، سب ختم، اور کوئی نہیں۔ اماں کو فکر ہوا کہ میں بھی مروں گی، یہ بھی مرے گا، لیکن چلو کوشش تو کروں، کہیں کوئی آدمی مل جائے، کوئی چیز یعنی کوئی مدد کرنے والا ملے تو۔ تو صفا مروہ کی دوڑ لگائی، جہاں ملے نخزرین ہے وہاں پر جو ہے اسماعیل علیہ السلام اوجھل ہو جاتے تھے، یعنی دوڑ چلتی تھی، صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، وہ جو ہے وہ اوجھل ہو جاتے تھے، تو تیزی سے دوڑتی تھی اور جو دیکھتی تھی۔ غیب سے آواز آئی، اب وہ آواز آئی تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، جنگل بیابان ہے، اور بچہ جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے سسک رہا ہے۔ آواز آئی تو ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور فرمایا کہ آواز پہنچانے والے، میں تجھے دیکھ تو نہیں سکتی ہوں، لیکن اگر تو میری مدد کر سکتا ہے تو میری مدد کر، میں پریشان ہوں۔ نبی کی بیوی، نبی کی ماں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی، دادی ہے نا اوپر نسل۔ چنانچہ جب مروہ پر پہنچی ہے آخری چکر میں، تو یوں دیکھا تو وہاں ایک آدمی نظر آیا، ارے کوئی حاجری، یہ تھے جبریل علیہ السلام۔ یہ بھاگی کیا بھاگے تو وہ آدمی غائب، اور اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں جو یوں یوں کر رہے تھے اس سے چشمہ نکلا، زمزم کا پانی۔ 4000 سال سے یہ زمزم کا پانی نکل رہا ہے۔ یہ تو ترقی کا دور ہے نا، ابھی تو ترقی کا دور ہے، تو ہم تو چونکہ وہاں رہتے ہیں، کئی مرتبہ دنیا کے جتنے دانشور ہیں لوگ، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ماہرین، وہ آئے ہیں وہاں، حکومت نے بلایا کہ یہ پانی آتا کہاں سے، اب تک تو پتہ چلا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ لوگ طائف تک گئے کہ طائف سے کوئی رستہ تو نہیں ہے کہ پانی آ رہا۔ 4 جگہ سے پانی آتا ہے، کنواں ہے نا، یہاں سے بھی آتا ہے، 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 لیکن پتہ نہیں ہے کہاں سے آتا ہے۔ ایک منبع ہونا چاہیے نا، مخرج، کہ بھی یہ نہر ہے یا یہاں یہ ہے، یہاں سے پانی، کچھ پتہ نہیں۔ 4000 سال ہو گئے، بلکہ اب زیادہ ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پانی مل گیا، چلو ہو گیا کام، اور وہاں وہی آئی ابراہیم علیہ السلام کو، چھری لو اور جاؤ بیٹے کو ذبح کرو۔ پورا راستہ کیا سوچتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام؟ بات مت کرنا، بس مختصر بات کرنا، اترنا مت، اتنے سالوں سے بیوی سے جدا ہو تو خلوت مت کرنا۔ آئے، اور آنے کے بعد جو ہے صرف دعا سلام، بیوی بھی خوش ہو گئی کہ چلو کچھ پانی مل گیا، تو پانی ملنے کی وجہ سے کچھ پرندے بھی آ گئے، کچھ یمنی قافلے تھے، یمنی قافلے، یہ یمنی قافلے میں دیکھا گیا یار یہاں پانی، تو جہاں پانی ہوتا ہے آدمی وہاں ڈیرا ڈالتا ہے پینے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی ہم نے ایسی چیز پیدا کی ہے کہ ہر مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، جانوروں کو بھی ضرورت ہے، انسانوں کو بھی ضرورت ہے، جناتوں کو بھی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنات بغیر پانی کے جیتے ہیں، یہ نہیں، وہ بھی پانی پیتے ہیں۔
تو پانی تو ایک تھوڑی سی یعنی آبادی کی شکل ہو گئی. اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہو گئی 8 سال کی. ابراہیم علیہ السلام ہو گئے 95 سال کے. اور حکم ہوا ذبح کرو. کتابوں میں لکھا ہے یہ تو آئے, اور آنے کے بعد جو ہے یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدھا اپنی بیوی بچوں سے ملے اور کہا بھی اس کے کپڑے وپڑے تیار کرو, اس کو جو ہے میں لے جانا چاہتا ہوں, کسی بڑے کے وہاں لے جانا چاہتا ہوں. یہ کہاں لے جانا چاہتے ہوں؟ بڑے کے ہاں دعوت ہے, بڑے کے ہاں لے جانا چاہتا ہوں. تم یہیں رہو, گھر والوں کو تو یہ رکھا. اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے. اس کو قرآن میں کہا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَتْبَعُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. بڑھاپے کی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں رمی جمار جہاں ہوتا ہے, شیطان جہاں کنکریاں مارتے ہیں, وہیں پر جا کر اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بار بار خواب دیکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر. یہ نہیں کہا یا ابت ففعل, یا ابت وفعل, یہ جملہ نہیں کہا. یہ نحوی چیز ہے. ارے ابا جب خواب دیکھا تو دیری کس بات کی, بے دیر کیوں کرتے ہو آپ؟ یہ مطلب ہے اس کا. یا ابت افعل ما تؤمر. کتابوں میں لکھا ہے آسمان کے فرشتے روتے نہیں, اور آسمان کے فرشتے قرآن بھی نہیں پڑھتے, ان کا رونا نہیں ہے, اور قرآن پڑھنے کی ان کو اجازت بھی نہیں. صرف جبریل علیہ السلام کو حکم تھا آپ حضور کے پاس آؤ اور قرآن کا دور کرو, اس کے بعد چھٹی. یا اگر اجازت ہے تو خاص صورتوں کی ہوگی, بھائی فلاں صورت تم پڑھ لو. جیسے فرشتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہماری طرح کہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, ظہر کی پڑھ رہے ہیں, عید کی پڑھ رہے ہیں, یہ نہیں. رکوع میں ہے تو رکوع میں, قوما میں ہے تو قوما میں, سجدہ میں ہے تو سجدہ میں. وہ روئے نہیں ہیں, لیکن 2 مرتبہ ہی آسمان کے فرشتے روئے ہیں. سارے آسمان کے فرشتے ہچکیاں مار کے 2 مرتبہ پوری زندگی میں روئے ہیں. ایک تو اس وقت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے اور آپ ایک دم غشی کھا کر گر پڑے, آسمان میں رونے کی آواز سے ہلچل مچ گئی, زلزلہ آ گیا. او ہو کتنے بڑے آدمی کے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں. اور ایک اس وقت میں یہ ابراہیم علیہ السلام جو چھری لے کر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے, اس وقت میں سارے آسمان کے فرشتے روئے اور زور سے روئے. اوہو اتنا خوبصورت بچہ, 8 سال کی عمر میں بچہ بھی اسے فلما بلغ معه السعی کا مطلب یہ ہے کچھ کام کرنے لگا. 8 سال کا بچہ خود دوڑتا ہے, کرتا ہے. اپنے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 8 سال کا جو بچہ ہوتا ہے, بیٹا چائے لے آؤ, ذرا برتن لے آؤ, ذرا موبائل لے آؤ, تو بھاگے بھاگے جاتا ہے, لے آتا ہے, کرتا ہے. یہ مطلب ہے فلما بلغ معه السعی. کچھ کام کرنے والے بنے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اسماعیل علیہ السلام کہہ لے دیری کس چیز کی, لیکن ابا ایک کام کرنا. اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ابا ایک کام کرنا, مجھے ذبح تو کرو, ذرا الٹا لٹا دو مجھ کو, الٹا لٹا کر چھری یوں چلاؤ تاکہ میں آپ کو نہ دیکھوں, آپ مجھے نہ دیکھیں. میری نظر آپ پر پڑے گی تو آپ کی محبت میرے دل میں آئے گی, آپ مجھے دیکھو گے تو میری محبت دل میں آئے گی. اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیری نہیں ہونی چاہیے. اور ابا دوسرا یہ کہ میرا کرتا نکال دو, میری ماں کو دے دینا کرتا.
میری ماں لیکن میرا کرتے پر خون لگا تو میری ماں کو پریشانی ہوگی تو کرتا نکال. یہ اسماعیل علیہ السلام 8 سال کی عمر میں ابا کو نصیحت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. میری ماں کو دینا کہ وہ سلام بھی کہنا اور میری ماں کو یہ کہنا ماں کو ظاہری بات ہے کہ بڑھاپے کا بچہ یاد تو آئے گا, بس میرے کرتے کی خوشبو سنگھے گی, میرا کرتا دیکھے گی, اس سے ذرا میری یاد میں تھوڑی کمی آ جائے گی, یادگار. اور اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے چھری بری تیز کی اور بالکل چلا رہے ہیں اور بالکل لیکن چھری چلی نہیں رہی. 3 مرتبہ. اچھا اسماعیل علیہ السلام کے سامنے وہ تو لیٹے ہوئے ہیں, وہ جو چھری چلی نہیں تو سامنے پتھر تھا, تو اسماعیل علیہ السلام کے سامنے تو چھری میں سے آواز آئی, خلیل تیرا حکم ہے کہ میں چلوں اور جلیل کا حکم ہے کہ میں نہ چلوں. خلیل تیرا حکم ہے کہ میں ذبح کروں اور جلیل نے منع کیا ہے مجھے, اللہ نے منع کیا. یہ مطلب ہے اس کا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ای یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. دیکھا تو بچڑا آ گیا, اس کو ذبح کیا, جبریل علیہ السلام بھی آ گئے, سارا ماحول ہی بدل گیا. ارے یہ تو ذبح ہوا نہیں, اللہ نے بھیجا ہے مجھے, شاباش شاباش. یہ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. سب سے علماء نے لکھا ہے سب سے بڑا امتحان ان کا یہ تھا. بنیاد ڈالنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو حضور کی جو بنیاد ڈالنی ہے, جب بڑی جتنی لمبی عمارت ہوگی تو اتنی لمبی بنیادیں ڈالتے نہیں ڈالتے بھائی. اب اسلام چلانا ہے قیامت تک اور حضور کو لانا ہے, تو بڑا امتحان لیا گیا. ان ھذا لہو البلاء المبین. ہو گیا وقت کہ ان ھذا لہو البلاء المبین. اب تو معاملہ بدل گیا. فرشتے بھی جو رو رہے تھے ان کے بھی آنسو پوچھ لیے, وہ بھی خوش ہو گئے, بچہ بچ گئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سلام علی ابراہیم, اللہ نے سلام کیا. سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلام. سلام علی نوح فی العالمین, نوح پر سلام. سلام علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ ہارون پر سلام. آخر میں کہہ دیا سلام علی المرسلین, سارے نبیوں پر سلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماں کو کچھ پتہ نہیں ہے, ماں تو وہاں ہے نا, ماں کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, پر یہاں یہ ہوا. شیطان ظاہر ہوا, تم کہ بھی دیکھ تجھے یہ کر رہے تو کنکریاں مروائی. بہت لمبی تفصیل ہے اس کی, پہلے میں نواب مسجد میں یہ چیزیں میں بیان کر چکا ہوں. اب یہ ذبح ہوگا, ابراہیم علیہ السلام آسمانوں سے خبر آ گئی کہ شاباش. کرتا اتارا تھا نا کرتا, ارے اسماعیل علیہ السلام کا کرتا اتارا تھا نا, ابا یہ میرا کرتا اتار لو اور مجھے الٹا لٹاؤ, جلدی صاحب ذبح کرو جلدی, اور کرتا ماں کو دے دینا. فوراً جو کتاب میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور جبریل علیہ السلام نے مل کر کرتا پہنا ہے. کرتا پہنو, چلو شاباشی آسمانوں سے آ گئی. اب چلے ہی اپنے حرم کی طرف, مکہ مکرمہ جہاں کعبہ ہے. ماں بھائی انتظار میں جا رہی ہے کہ یہ باپ بیٹے کہاں گئے ہیں, کس کی دعوت میں گئے ہیں, کیا ہے کیا نہیں. یہ بڑی لمبی تفصیل ہے, بعد میں کبھی بیان کر لیں گے, ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ. پھر بہت دلچسپ تفصیل ہے, پڑھ لینا کتابوں کے اندر, کہیں نہ کہیں ملے گی آپ کو. ایک مرتبہ پڑھ لو میرے ساتھ, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ جو آخر میں جملہ پڑھایا اتنا قیمتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان پر یہ جملے آئے تھے، اور یہ جملہ پڑھتے ہی آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ کون پڑھ رہا ہے اسے۔ اس لیے یہ تکبیر تشریق تو ہے ہمارے یہاں کہ جب تک ہم لیکن بعد میں بھی آدمی الگ سے بھی پڑھ سکتا ہے، یہ ذکر ہے اللہ کا ایک قسم کا، جیسے لبیک اللہم لبیک، یہ خالی حرم کے لیے نہیں ہے، بعد میں آدمی کو گنا سکتا ہے لبیک اللہ میں حاضر کیا، یہ تو دعا ہے ایک قسم کی۔ ہمارا جو ماحول نہیں ہے نا، تو لبیک پڑھا گا تو اس کو مارے کرے تو کیا پڑھ رہا ہے، کیا تو مکہ کے لیے، ایسا نہیں۔ یہ عربوں میں ہے، جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک لبیک یا اللہ حاضر حاضر، مسجد میں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طریقے سے قربانی کرنے کے اللہ توفیق دے۔ کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ انتشار ہو، بہت یعنی ڈھنگ کے ساتھ قربانی کرو، کپڑوں پر خون لگ رہا ہے اور گوشت کے ٹکڑے لے کے جا رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ چپکے سے اپنا کام کرو۔ کوئی ہم جس حکومت میں ہم رہتے ہیں ان کے قوانین کی اسلامی شریعت کی حدود میں ہمیں پابندی کرنی چاہیے، حضور نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اب اس میں تفصیل ہے، اس سے اطمینان کے ساتھ حکومت قوانین کی رعایت کے ساتھ کرو گے بھائی انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی ترتیب سن لو۔ پہلے نیت کرنا ہے میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تحیتهم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم أجرا کریما۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع أذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیدل حج کرنا یہ بہت آسان ہے۔ پیدل جماعت میں سال لگانا یہ بہت آسان ہے۔ عمرہ کرنا یہ بہت آسان ہے۔ مسجد بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ مدرسے بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ پڑھنا پڑھانا، بیان کرنا، گشت کرنا یہ چیزیں آسان ہیں، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ گھر جا کر اسے سوچنا میں نے کیا کہا ہے،
جب تنہائی میں آپ جاؤ نا گھر، بالکل ذہن فارغ ہو، تو سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کہہ دی یار۔ یہ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسجد بنانا بھی آسان ہے۔ پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا، کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں۔ لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو تم کو خیر دیں گے۔ بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ قرآن میں ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کے بالکل جو ہے وہ ایسا اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے، دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں، جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کوئی لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہیں ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے، ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ
زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس کو سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر۔ تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا، سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے، اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹ نکلا۔ آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیرے تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔
خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا. اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا آن الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں. وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی، یعنی ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑا آدمی ہے. تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی. ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا. یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو. اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا. پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں. طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس. حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے. جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے پھر چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں. بہت ہمارے علامہ اقبال کیسے معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال، ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی تھے. عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. یہ طفیل بن عمرو الدوسی دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں. یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب. ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا. کان شاعرا کان لبیبا، لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند. معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی، حدیث کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا، بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، تیری بات تم چلاؤ، تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو. انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا. انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے. انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو. جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا. بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے. یہ چیز نہیں.
اپنی زندگی گزاریں گے وہ. تو یہ انسان کے بارے میں کہا وکان الانسان اکثر شیء جدلا. ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں وہ ہے محمد وہ بات مت سننا وہ کھڑے تھے. اب میں اتنا ڈرا میں نے کہا بھائی مجھے روئی لا کر دو کہیں سے روئی طواف کرنا ہے. تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے, تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. خدا کا کرنا بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی. 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا آواز کان میں پڑ جاوے اور بھاگ کر جا کر روئی لوں پھر سے ٹھوسوں یہ کروں لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے. تو میں نے یہ سوچا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے, کچرا نہیں تھا. آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے, مرید بننا بھی آسان ہے, مرید بنانا بھی آسان ہے, قرآن پڑھنا بھی آسان ہے, پیدل حج کرنا بھی آسان ہے, زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے, لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے, بہت سخت امتحان ہے. اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ پہلے دل لائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماریوں کو اللہ نے اور بڑھا دیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے, لبیب ہے, سمجھدار ہے, ذرا محمد سے بات تو کرو. بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی. قرآن تو قرآن ہے, قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں. قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے. اب نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق اللہم انی اسألک قلبا سلیما. آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا, یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے, صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی, ارے ہاں تو کہو یار کتنا, ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے, ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے, ساری دنیا میں جاتے ہیں. تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو. اللہم انی اسألک قلبا سلیما, لمبی حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم. تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی. بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو, اور یوں جب حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی. یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے, بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے. قرآن ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے, کامیاب ہو جائے گا تو. یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے, مجھے اللہ کا نبی مان لے. مسلمان ہو گئے. وہ وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا, یہ باتیں کر رہا ہے, اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں, پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں, اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے, مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا. اچھا یہ معالج بھی تھے, علاج بھی کرتے تھے, جنات وغیرہ کا علاج, جنات ہو جادو ہو, یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا, جنات جادو. تو یہ علاج بھی تھے, وہ علاج بھی کرتے تھے. تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا, دماغ کو بھی کہا تھا, ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا, ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے, کسی کا نظر لگ گئی ہے, تو ذرا علاج بھی کر دینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا, بے فکر رہو. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے, پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے, وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی, یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے. گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں, اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے. ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے, قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے. ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے, طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو, کوئی بات نہیں ہے, تم جاؤ دعوت دینا. یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا. ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا. میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے, محمد کے علاج کروں, تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا. تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں, کوئی بات نہیں, تمہارا تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی. ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں, لیکن ایک مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی ہے کہ نہیں, کچھ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو. تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, اللہم اجعل لہ آیہ, اللہم اجعل لہ آیہ, اے اللہ اس کو نشانی دے دے. فرشتوں نے آمین کہی, حضور نے آمین کہی, طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی, دعا قبول ہو گئی. طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا, بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں, میں تو جا رہا ہوں, اور کوئی بات نہیں. اب یہ روانہ ہوئے, اپنے قبیلے میں پہنچے. ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا, یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو, داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا. سب کے گھر رہتے تھے وہاں, اور چاروں طرف پہاڑیاں. جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا. یہ طفیل کہتے تھے. اچانک میں گھبرا گیا, ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یہ دیکھوں تو یوں روشنی.
میں گھبرایا. پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا, اللہم اجعل لہ آیہ, اے اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو, یہ نشانی ہے. تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہن, یہ حدیث کے جملے ہیں, اللہم فی غیر وجہن. کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے, یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی, وہی دعا قبول ہوئے, لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے, اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر, اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا, تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا.